رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ آمد حضور محدث کبیر آمد حضور محدث کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم الاکبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، ایک وقت تھا کہ میں بہت جم کر کے تقریریں کرتا تھا اور کبھی کبھی 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بھی میں تقریر کرتا اور مجھے تھکن کا احساس نہ ہوتا. لیکن اب میں 92 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں. اب میرے اندر ذرا دم خم کم رہ گیا، مگر جوش و جذبہ اسی طرح زندہ اور جوان ہے. میں اتنا جانتا ہوں
کہ میں حضور سیدی صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوا، تو اس لیے میری ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان و قلم سے مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی، تو میں بھی ان کی سنت پر کسی قدر عمل کروں۔ الحمدللہ میں اس کام میں مصروف رہا، کامیاب بھی رہا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے تو جوش و خروش نہ رہا، مگر جذبہ دینی اسی طرح بیدار ہے۔ اس لیے میں مختصر وقت میں لوگوں کو مسلک اعلی حضرت کی تلقین کرتا ہوں۔ مسلک اعلی حضرت بولنے سے کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 14ویں یا 13ویں صدی کی ایجاد ہے، مگر نہیں۔ جس طرح سے دین حق کی پہچان میں ماتریدی اور اشعری نام آتا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ اہل سنت کا نام آتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اہل سنت کے ایک زمانے میں بہت زبردست امام اور دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے۔ مذہب کی حقانیت انہی کی نسبت سے پہچانی جاتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا امام اعظم کے مقلد تھے، مگر وہ فقہ میں مقلد تھے، عقائد میں تو ہر آدمی اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ فقہی مسائل میں تو حنفی تھے، مگر کلامی مسائل میں وہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے نقیب تھے، اور اب تک ان کی نقابت کی گونج ہر طرف ہے، یہاں تک کہ اعلی حضرت بھی اپنے آپ کو اشعری اور ماتریدی نسبت سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ابو منصور ماتریدی اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت مشہور اور بہت زیادہ اثر و رسوخ والا فرقہ باطل معتزلہ، یہ اپنا رنگ درسگاہوں پر بھی اور مسجدوں پر بھی جمایا کرتے، مگر حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی نے ان کی ساری کوششوں پر ایسا پانی پھیرا کہ آج دنیا میں معتزلہ کو علماء، چند علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بھی کچھ تھے۔
اب اس کے بعد ایک سب سے بڑا گمراہ فرقہ جو پیدا ہوا وہ نجدیت کا ایک فتنہ ہے. اس نے ساری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے ہماری سب سے بڑی مرکزی جگہ حرمین طیبین ان دونوں پر قبضہ پا کر وہابیت کو جس طرح سے ان لوگوں نے نشر و اشاعت کے خانے میں بھرا، اگر خدا کی قسم اعلی حضرت نے ان سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے لیے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو آج سنیوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا اور ان کی یاد بھی ناممکن ہو جاتی. الحمدللہ اعلی حضرت ہی وہ ہیں کہ ہر حضرت سے اعلی ہیں، اور انہوں نے ہی ہندوستان سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان بچایا، پھر ساری دنیا پر یہ خوشبو پھیلی اور لوگوں کے سینے میں اس کی گمک بس گئی، اور اب جہاں دیکھو مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہندوستان میں مسلک اعلی حضرت کا نام چلتا ہے، بلکہ میں دنیا کے بہت سے ملکوں اور بہت سے بر اعظم میں گیا، میں یورپ بھی گیا، میں افریقہ بھی، بارہا یورپ اور اس سے بہت زیادہ افریقہ کے ممالک اور اس کے جزائر جیسے ماریشس وغیرہ، امریکہ اور اس کے دوسرے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں گیا، مگر ہر جگہ میں نے مسلک اعلی حضرت کا نام سنا اور اس کے نمائندے مجھے ملے، اور اس کام کو میرے اعلی حضرت کی آواز نے کہاں سے کہاں، ایشیا ہی تک نہیں بلکہ افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ہر طرف گونج رہی ہے مسلک اعلی حضرت کی آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آمد حضور محدث کبیر. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں نے اس لیے مناظرے بھی کیے کہ سنیت کو فروغ ملے. میں نے اس سلسلے میں مقابلے کی تقریریں بھی کی، اور الحمدللہ یہ اعلی حضرت کا فیض کہ میں نے اس مسلک کے لیے جب بھی کوئی قدم اٹھایا کامیابیوں نے میرے قدم چومے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ اس نے اعلی حضرت کو اتنا علم، اتنا اثاثہ، دینی اثاثہ اتنا عظیم دیا کہ اس سے ہم فیض اٹھاتے رہے، اور اسی اسلحے سے جو اعلی حضرت نے تیار کیے تھے ہم نے اپنے حریف مذہب والوں سے مقابلہ کیا ہے اور فتح کا پرچم لہرایا ہے. الحمدللہ. اب میں بوڑھا ہو گیا،
بہت جگہ جاتا ہوں تو لوگ نعرہ میں یہ لگاتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ میں کہتا ہوں بوڑھا شیر آیا کہو، سنیوں کا شیر آیا۔ اب شیر تو ہوں میں، مگر بوڑھا شیر۔ ذرا آپ سوچیں، 92 سال کی عمر میں آدمی اپنی کھاٹ نہیں چھوڑتا ہے، بیٹھ کر کے کھاٹ پر کھائیں کھائیں کرے گا اور بلغم تھوکے گا، مگر مجھے اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم نے اس کام کے لیے ایسا تیار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور محدث کبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ الحمدللہ میرے ساتھ تعلیم پانے والے علماء، آج وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں اور تھے، میں شاید ان میں سے سب سے بعد میں مرنے والا ہوں، کیونکہ فوج سب چلی گئی۔ میرے ساتھ جو لوگ طلب علم میں مصروف تھے وہ فوج چلی گئی، اب اس میں شاید 1 یا 2 بچے ہوں، ورنہ میں ہی بچا ہوں۔ اب یہ، مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے اس وقت تک مجھے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے زندہ رکھ۔ الحمدللہ میری یہ دعا قبول ہوئی۔ میں بیمار بھی رہتا ہوں اور دعوت آتی ہے تو چلا آتا ہوں اور تندرست ہو جاتا ہوں۔ ابھی میں بنارس میں بھی سنیوں کے 3 جلسے تھے، 3 مدرسوں میں دستار بندی، سب کا ختم بخاری کرانا اور سب کی دستار بندی وغیرہ کا کام میں نے ہی انجام دیا، اور آخری کام جب انجام دے چکا تو آج جو صبح گزر چکی تو یہ مجھے نظر آئے، تو میں نے پوچھا کہ کتنے بجے ہیں؟ یہ آئے، مصافحہ کیا، میں نے اچھا کب تشریف لائے؟ تو میں سمجھا تھا کہ میرے یہ فرزند مولانا ابو یوسف یہ ہیں، مگر یہ فرزند نکلے۔ الحمدللہ انہوں نے بتایا اتنے بجے ہیں۔ خیر، اس کے بعد یہ بھی سو گئے، میں بھی صبح ہو گئی تھی، اس کے معمولات کے بعد میں بھی سو گیا۔ 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی، کیونکہ رات کو بھی سونے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ رات کو دستار بندی کا آخری جلسہ میرا بنارس میں 3 بجے کے پہلے ختم ہوا، اور آ کر کچھ لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتے کراتے 3 بج گئے، تب لیٹا۔ تو بہرحال
اب ہم لوگوں کو تو اسی طرح سے کاموں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بستر علالت پر ہوں، کس طرح میں بنارس کے جلسوں میں جاؤں گا. تو وہاں سے ایک فون آیا کہ کب آپ پہنچ رہے ہیں یہاں. میں نے کہا ابھی تو گھر ہوں، اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد چلتا ہوں. تو میں آیا، وہاں بھی ختم بخاری کرایا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، اس طرح سے چوتھی جگہ 4 جگہ ختم بخاری کرائے. اس کے بعد مجھے فرصت ملی اور رات کو جامعہ حمیدیہ رضویہ کا جلسہ تھا، اس میں دستار بندی بھی تھی، اس میں شرکت کر کے آیا. میں 3 بجے تک لوگ بیٹھے رہے جلسے کے بعد، پھر اس کے بعد کچھ دیر میں لیٹا. بہرحال مولانا سے میں نے پوچھا کتنے بجے ہیں، انہوں نے بتایا. پھر یہ بھی کچھ دیر کے بعد سو گئے. جب میں تیار ہوا چلنے کے لیے مزاج کے طور پر اور میں اٹھ کے بیٹھا، میں نے وضو وغیرہ کیا اور ناشتے کے لیے تیار ہوا. اس وقت یہ بھی اٹھ گئے، یہ بھی اٹھ گئے، سب لوگ اب تیار ہو گئے. ناشتہ وغیرہ کر کے ہم لوگ چل پڑے. چلتے رہے ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر چلتے رہے. ایک جگہ راستے میں عصر پڑی. اب دیکھا کہ 10-12 منٹ کے بعد مغرب کا وقت آئے گا، تو سوچا کہ یار یہ تو مسجد ملی ہوئی ہے، اب آگے مسجد ملے کہ نہ ملے، 10-12 منٹ انتظار کر لو تو مغرب بھی ادا ہو جائے. تو وہ بھی ہو گیا. پھر اب سفر کرتے رہے. مغرب بعد تو ہم لوگوں کو بنارس سے یہاں آنے کے سفر میں ایک جگہ عصر اور مغرب پڑھنے تک کا قیام جو تھا وہی رہا، اور اس کے بعد گاڑی چلتی رہی. ابھی یہاں اترا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ میں نے کہیں اپنی کمر دیکھ کر سیدھی نہیں کی بس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مسلک پھیلانے کے لیے میری کمر مضبوط کر دی، اور میں الحمدللہ تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی تر و تازہ ہوں. اگر اس وقت کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ممتاز المناظرین. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ، سبحان اللہ. الحمدللہ میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا یہ فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے انہوں نے تربیت پائی. اس تربیت کا یہ نتیجہ کہ آپ کے 10 بیٹے ہوئے اور 10 عالم. سمجھ میں آیا؟ اور بھی بہت سے علماء کو میں نے دیکھا، ان میں کوئی ایم اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. مگر حضرت صدر الشریعہ نے اپنے کسی بیٹے کو یہ نہیں
یہ سب دنیا کے جھمیلے میں نہیں ڈالا بلکہ سب کو عالم بنایا. ان کے والد ماجد وہ مجھ سے چھوٹے بھائی تھے. وہ بھی وقت دیکھتے نہیں تھے کہ آرام کا وقت ہے کہ کیا، مگر دین کی آواز اگر کسی طرف سے آئی تو سب آرام کھانا پینا چھوڑ کر لپک کر کے چلے جائیں. سمجھ گئے؟ حضرت مولانا ثناء المصطفیٰ الامجدی رحمت اللہ علیہ وہ بھی، اور ان سے چھوٹے مولانا بہاء المصطفیٰ، ان سے چھوٹے مولانا فداء المصطفیٰ، یہ سب کے سب مسلک اعلی حضرت کی خدمت پر جٹے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی نے نہ اپنا بڑھاپا دیکھا نہ جوانی، بلکہ ہر وقت یہ اعلی حضرت کا مسلک دیکھتے رہے. یہ حضور صدر الشریعہ کا وہ کرم ہے کہ اعلی حضرت نے جو فرمایا میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا. سبحان اللہ، کیا پیار ہے اس لفظ میں، میرا امجد. صدر الشریعہ کو کہتے ہیں میرا امجد مجد کا پکا. مجد بزرگی میں پکے ہیں. یہ اعلی حضرت نے جب کہہ دیا تو اتنے پکے ہو گئے کہ اب ان کی سطح کا کوئی عالم نہیں تھا. ہاں، اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں یہاں کے موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا. ہاں، اور آپ اعتکاف میں بیٹھتے اور 10 روز کا اعتکاف یا 9 روز کا اعتکاف ہوتا اور اعتکاف سے باہر آتے تو باہر شریعت کا ایک حصہ لے کے آتے. سبحان اللہ سبحان. ہاں؟ اس طرح دین کی خدمت. سبحان اللہ، میں نے تو ایسا اعتکاف کسی کا دیکھا نہیں بے شک بے شک. سبحان اللہ. کہ اس میں ذکر الہی کا وہ نشہ. سبحان اللہ. مفتی عبد المنان صاحب علی رحمہ بحر العلوم، وہ ایک بار رمضان مبارک میں 15-20 روز وہاں رہے ہمارے گھر. اب کچھ لکھواتے تھے حضرت صدر الشریعہ اور وہ لکھتے تھے. آ گیا اعتکاف کا زمانہ، فرمایا مولانا اب دنیا کا کام ختم، مسجد میں جا رہا ہوں، اعتکاف میں رہوں گا. اور اعتکاف میں مفتی عبد المنان صاحب کہتے ہیں کہ رات کو سحری سے کچھ پہلے میری آنکھ کھلی تو مجھے الا اللہ کی آواز سنائی دی. میں سمجھا کہ میری چارپائی کے نیچے سے آواز آ رہی ہے تو میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا، کچھ نہیں. پھر وہ آواز آتی رہی کہ ایسا آواز کا معاملہ کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو ادھر ادھر چاروں طرف سے آ رہی ہے. کیا تھا؟ میں بہت غور کرتا رہا. پھر میں چپکے سے اٹھا، مسجد میں گیا
تو حضرت صدر شریعہ علیہ الرحمہ یہ ذکر جہری کی تکبیر بلند کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورب سے، پچھم سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ یہ ذکر کا ایک یہ انداز کہ ہر طرف سے ذکر ایسا کریں کہ پوری فضا ذکر ہی ذکر میں مصروف ہے، یہ شان تھی۔ بہرحال ہم لوگ تو وہ کمال نہیں پیدا کر سکے اپنے اندر، مگر بہرحال ان کی نظر عنایت کا فیض ضرور ملا ہے، اور اس سے ہم تقسیم کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ میرے یہ تمام جتنے احباب اتنے ہیں کہ ان کی گنتی بھی مشکل ہے، اب میں ان سب کو چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب اپنی ہدایت پر قائم رہیں۔ میں بارہا جلسوں میں کہہ چکا کہ میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہرحال اب فتنے اس زمانے میں بھی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طاہر الپادری صاحب ہیں، وہ پادریوں کی بڑی تعریف لکھتے ہیں اور ان مسجدوں میں کہتے ہیں میری مسجد میں ہر شخص کو اجازت ہے کہ اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے آ کر کے اس میں اپنی عبادت کرے۔ ہندو کو اجازت ہے وہ آ کر کرے، عیسائی اور یہودی اور یہ وہ، اتنی محبت ان کو ان سب بد مذہبوں سے ہے، تو اب ہم لوگوں سے کیا محبت ہوگی؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ بریلی کے لوگ بھی آ کر کے میری مسجد میں امامت کریں، یہ نہیں کہا، بلکہ اب یہودی عیسائی، ارے بھائی جب سچے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو وہی لوگ تو ساتھی ہوں گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ بہرحال یہ ان کا ابھی فتنہ شروع نہیں ہوا تھا۔ میں گیا تھا ساؤتھ افریقہ ڈربن میں، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں جناب والا بھی آئے ہیں۔ اب اس کے چند ہی دن کے بعد حضور تاج شریعہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب میں تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ آیا ہے، فتنے جگائے گا۔ میں تو انگریزی نہیں جانتا، وہ انگریزی جانتا ہے، انگریزی کی تقریر کر کے، یہاں کی مادری زبان انگریزی ہے، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو فرمایا مناظرے کا چیلنج دیجیے۔ اب مناظرے کا چیلنج دیا گیا۔ مناظرہ مسجد میں گرے اسٹریٹ کی مسجد، جو بڑی مسجد وہاں کی کہلاتی ہے، اس میں مناظرہ ہوا، کچا کچ بھر گئے۔ اب مناظرے کے لیے جب کھڑے ہوئے، ہم نے کہا کہ مناظرہ ہوگا ہمارا ان سے اس بات پر کہ یہ اسلام اپنا ثابت کریں
کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. تو وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھو میں مسلمان ہوں, انا مسلم انا مسلم انا مسلم. ابھی میرے مسلمان ہونے میں شک ہے؟ کہا کہ آپ انا مسلم کہیے, چاہے جو چاہیے کہیے, مگر آپ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا, اور خاص طور سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ قبر میں کوئی جائے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو, سنی ہو, کہ تم دیوبندی ہو, کہ رافضی ہو, کہ تم قادیانی ہو. بس پوچھا جائے گا تو مسلمان ہو, تو بس مسلمان ہونا کافی ہے. جب آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہے. میں نے کہا جو مسلمان کہتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تب وہ مسلمان ہے. اور جب کہے کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ہی رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے, اللہ کی شان میں کہے کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے, لہذا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی بکواسیں کرنا یہ دین کے لیے کیڑے ہیں کہ دین کو کھا جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں سیدنا اعلی حضرت کا دامن پکڑ کے رکھا ہے. ہاں, اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی بہت اعزاز حاصل ہے, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ اعزاز پائیں گے. ہاں, اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے, مسلک اعلی حضرت کی خدمت پر ہمیں قائم رکھے. بس اتنی باتیں میں نے کہیں, اور یہ تھوڑی دیر تک میرے سب سے چھوٹے لڑکے ہیں مولانا ابو یوسف ازہری دو نسبتوں سے ہیں. ایک تو علامہ ازہری صاحب سے مرید ہیں, اور ایک یہ کہ جامع ازہر سے فارغ بھی ہیں. تو یہ چند منٹ آپ لوگوں کے سامنے مسلک اعلی حضرت کا خطاب کریں گے, اور